بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ کھانے کے بیان کی تیسری ویڈیو میں آپ کو بیان کر رہی ہوں۔ اگر آپ اس کی پہلی اور دوسری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے، آپ لوگ ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ کسی قوم سے رزق کیسے چلا جاتا ہے؟ ابن ماجہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس کو لے کر پونچھا، پھر کھا لیا اور فرمایا، عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی تو لوٹ کر نہیں آئی، یعنی اگر ناشکری کی وجہ سے کسی قوم سے رزق چلا جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا۔ انسان کی مغفرت کا ذریعہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حدیث کی روشنی میں طبرانی نے عبداللہ ابن ام الحرام رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکات سے ہے۔ جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ آپ کے کھانے میں برکت کیسے زیادہ ہو سکتی ہے؟ حدیث کی روشنی میں بتاتی ہوں۔ داری نے اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ جب ان کے پاس ریت لایا جاتا، یعنی کوئی چاول پکے ہوئے ہوتے یا کچھ اس طرح کی جس میں جوش ہوتا، تو حکم کرتی کہ چھپا دیا جائے کہ ان کی بھاپ کا جوش ختم ہو جائے، اور فرماتی کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اس سے برکت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حاکم جابر رضی اللہ عنہ سے، ابو داؤد اسماء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا، کھانے کو ٹھنڈا کر لیا کرو تاکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی اور ٹھنڈے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ پاک کن لوگوں سے خوش ہوتا ہے اور کن لوگوں سے نہیں ہوتا؟ حدیث پاک کی روشنی میں صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے کہ جب لقمہ کھاتا ہے تو اس پر اللہ عز و جل کی حمد کرتا ہے، اور پانی پیتا ہے تو اس پر اس کی حمد کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، جب انسان کھانا کھا لیتا ہے تو اس کے بعد پڑھنے کی دعا کیا ہوتی ہے۔ حدیث کی روشنی میں ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے سے فارغ ہو کر یہ پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ انسان جو شکر ادا کرتا ہے تو اس کی حدیث کی روشنی میں کیا اہمیت ہے؟ ترمذی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے والا شکر گزار ویسا ہی ہے جیسا روزہ اور صبر کرنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے اور پیتے وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ابو داؤد رضی اللہ عنہ نے ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھاتے یا پیتے تب یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعل مخرجا۔ اب میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی ایسے کون سا عمل کریں کہ کھانا اٹھانے سے پہلے اس انسان کی مغفرت ہو جائے۔ حدیث کی روشنی میں زیان انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ارشاد فرمایا، آدمی کے سامنے ایک کھانا رکھا جاتا ہے اور اٹھانے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جب رکھا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، اور جب اٹھایا جانے لگے تو الحمدللہ کہے۔
کھانے اور پینے دونوں کی قائم مقام کون سی چیزیں ہیں؟ حدیث کی روشنی میں بتاتی ہوں۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے ابن عباس تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کھانا کھائے تو یہ کہے، اللہم بارک لنا فیہ وابدلنا خیرا منہ، اور جب دودھ پیے تو یہ کہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کیونکہ دودھ کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پانی دونوں کی قائم مقام ہو۔ کھانے سے اٹھنے کی ممانعت کیوں کی گئی؟ حدیث کی روشنی میں ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پر سے اٹھنے کی ممانعت کی اس وقت تک جب تک کھانا اٹھا نہ لیا جائے۔ حدیث کی روشنی میں کھانے کے ایک آداب میں بتاتی ہوں۔ ابن ماجہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دسترخوان چنا جائے تو کوئی شخص دسترخوان سے نہ اٹھے جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے، اور کھانے سے ہاتھ نہ کھینچے اگرچہ کھا چکا ہو، جب تک سب لوگ فارغ نہ ہو جائیں، اور اگر ہاتھ روکنا ہی چاہتا ہے تو معذرت پیش کرے، کیونکہ اگر بغیر معذرت کیے ہاتھ روک لے گا تو اس کے ساتھ دوسرا شخص جو کھانا کھا رہا ہے شرمندہ ہوگا اور وہ بھی ہاتھ کھینچ لے گا، اور شاید ابھی اس کو کھانے کی حاجت باقی ہو۔ اسی حدیث کی بنا پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کم خوراک ہو تو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کھائے، اور اس کے باوجود بھی اگر جماعت کا ساتھ نہ دے سکے تو معذرت پیش کرے تاکہ دوسروں کو شرمندگی نہ ہو۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کھانے کی برکت کیا ہے۔ حدیث کی روشنی میں ترمذی، ابو داؤد نے سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا کولی کرنا برکت ہے۔ اس کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے کی برکت اس کے پہلے وضو کرنا اور اس کے بعد وضو کرنا ہے۔ اس حدیث میں وضو سے مراد ہاتھ دھونا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم سب کو ہاتھ دھونے چاہیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔